کوتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں. جب اللہ کہتا ہے لکھ دیے گئے ہیں یعنی حتمی فیصلہ ہے، یعنی فرض ہیں. کوتب علیکم الصیام، فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائب فار یو، روزے تمہارے لیے لکھ دیے گئے. ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے، اللہ نے روزے لکھے ہیں. جیسے ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے کہ اگر بیمار ہوں تو یہ دوا کھا لو، اللہ فرما رہا ہے روحانی بیماریوں کا علاج روزے میں ہے. تو روحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی النسز ہیں، مثال کے طور پہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تقوی کا نہ ہونا ہے، والدین، یہ ساری بیماریوں کا علاج اللہ فرما رہا ہے روزے میں ہے. کیسے، میں اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو آج میرا انشاءاللہ تعالیٰ عنوان ہے، اور یہی موضوع رہے گا کہ کیسے روزے سے ہم متقی بن جاتے ہیں. کوتب علیکم الصیام، سیام جمع صوم کی، صوم کہتے ہیں روزے کو، روزہ نہیں اپنے آپ کو روکنا. تو ابھی میں پیش کروں گا کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم پہ گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، پریویس پیپل پہ گزشتہ. کما کوتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان پہ روزے تھے. آیا ایسے ہی روزہ تھا؟ واجب معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روزہ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پہ وہ ایک چیز چھوڑ دیتے تھے، گوشت نہیں کھا سکتے، یہ آپ کا 40 دن کا روزہ ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے. کچھ چیزیں ترک کرنی پڑتی تھی. ہمارا کیا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں کھا سکتے. تو اب یہ ہمارے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. اب اس طرح کا نمازیں سب میں تھی، کیسی ہے؟ جیسے آج دعا کی شکل میں ہے، کچھ اور ہے. تو عبادات تھیں، کیونکہ انسان کو میڈیٹیشن کی ضرورت ہے، اللہ سے ایک رابطے کی ضرورت ہے، اسی کا نام عبادت. کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہہ رہا ہے کیوں میں نے واجب کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. پروردگار، اگر میں صرف نمازیں پڑھ لیتا تو متقی نہ بن جاتا، اگر صرف حج کرتا رہتا متقی نہ بن جاتا، خمس و زکوٰۃ دیتا رہتا متقی نہ بن جاتا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، لعلکم تتقون، تقوی روزے سے ملتا ہے. میری درخواست سے تھوڑی توجہ کیجیے گا کہ یہاں اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، روزے سے انسان کیسے متقی بنتا ہے. باقی تو عبادات تھیں، نماز سے اللہ نے نہیں کہا کہ لعلکم تتقون. اقیموا الصلاۃ لعلکم تتقون، نماز قائم کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، جہاد کرو متقی بن جاؤ، مثال کے طور پہ اپنے جہاد بالنفس. حج کرو متقی بن جاؤ، نہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا. لیکن روزے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان تو عزیزان گرامی، میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ روزے سے انسان متقی کیسے بن جاتا ہے. اس پہ اگر جو پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا کہ اللہ کیسے فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون. روزہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی آدمی کہتا ہے میں آج مسلمان ہو گیا ہوں، بتائیے کل سے روزہ رکھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے؟ کیا بتائیے گا کیا کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کہیں گے بھائی وضو سیکھ لو، قبلہ شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، بدن کا پاک ہونا شرط ہے، وضو شرط ہے. اس کے بعد جب نماز شروع کرو نیت واجب ہے، تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، قراءت واجب ہے، قیام متصل پہ رکوع واجب ہے، رکوع واجب ہے، رکوع سے پھر دوبارہ قیام کرنا واجب ہے، پھر 2 سجدے واجب ہیں، پھر دوسری رکعت بھی ایسی پڑھنی ہے، قنوت مستحب ہے، تشہد واجب ہے، سلام واجب ہے. آپ نے بتا دیا، ذکر کرنا واجب ہے. مجھے نہیں معلوم میرا مجمع بھی ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. کسی آدمی نے کہا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں تو آپ کہیں گے بھی آپ جائیے گا یہاں سے پہلے مدینے، اور پھر میقات سے احرام باندھیں گے، چاہے اب حج پہ جائیں عمرے پہ. ابھی ماشاءاللہ شیعوں میں عمرے کا بہت زیادہ یعنی کہہ لیں کہ عبادت کا شوق بڑھ گیا، اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اور یہ نہیں معلوم کہ مکے میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، حرام ہے. مکے میں بغیر احرام کے داخل ہونا، سب دہرائیں، حرام ہے. ہم ہمارے اکثر لوگ مولانا میں مکے پہنچ گیا ہوں اب کیا کرنا ہے؟ مکے پہنچ گئے تو جا کے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ جانے سے پہلے پوچھ لیتے. تو آپ نے احرام باندھا؟ نہیں. بھائی احرام باندھنے بغیر تو جا نہیں سکتے آپ مکے میں. جی تو میں تو آ گیا ہوں، باہر نکلیں. کیوں؟ تو میں ہوٹل میں نے یہیں پہ بک کیا ہوا تھا، ابھی کیا کروں؟ آپ باہر نکلیں، میقات پہ جائیں. اچھا نہیں وہ تو نہیں تو کیا، کیوں بھئی؟ اس کے احکام ہیں. یہ آپ جیسے مثال کے طور پہ نجف، کربلا، مشہد، قم چلے جاتے ہیں، ویسے آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. مدینے جا سکتے ہیں، مکے نہیں جا سکتے. حرم کی حدود ہیں چاروں طرف، اس کے مکے کی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں. کہیں سے بھی آئیں گے تو 7 میقات ہیں. کتنے؟ میں بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہ جائے. یہ آپ کی جاری ہلا تو کیا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے تب آپ جائیں گے پہلے مدینہ، وہاں سے آپ جو ہیں وہ مسجد شجرہ جائیں گے، وہ اس کا میقات ہے. وادی یلملم ہے،
جوفہ ہے، جوفہ یعنی آپ جب اگر آ رہے ہوں یمن سے اور پھر اگر مثال کے طور پہ جدے پہلے اتریں تو جدے سے جوفہ چلے جائیں، جوفہ سے پھر مکہ آئیں. تو پہلے آپ جائیں گے، احرام باندھیں گے، احرام کے بعد پھر جائیں گے مثال کے طور پہ طواف کریں گے، 2 رکعت نماز طواف ہے، سعی ہے، تقصیر ہے، پھر طواف النساء ہے اور 2 رکعت نماز طواف. عمرہ مفردہ کی 7 ہی واجبات ہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے عمرہ کرنا کیا کروں، حج کرنا ہے مثال کے طور پہ، اس کے بعد آپ کو جو ہے وقوف عرفات کرنا پڑے گا، وہ وقوف مشعر کرنا پڑے گا، اور پھر منی میں آئیں گے اور 3 شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، قربانی دیں گے، سر حلق کریں گے. یعنی یہ ساری چیزوں کا نام ہے حج. مجھے نہیں معلوم اب تک مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں. پھر مثال کے طور پہ کسی نے کہا بھی خمس نکالنا ہے، میں کیا کروں، حساب کریں گے آپ کی بچت کیا ہوئی ہے. آپ نے مثال کے طور پہ 100,000 جو ہے ارن کیا تھا، 10,000 بچت ہوئی ہے، 10,000 کی بچت پہ آپ کو 2,000 خمس دینا ہے. زکوٰۃ نکالنی ہے، بھئی آپ کا نصاب پورا ہے، مثال کے طور پہ 40 شیپ ہیں جو خود ہی فریلی گریز کرتے رہے ہوں، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، 1 شیپ دینا پڑے گا. پوائنٹ لے رہے ہیں لوگ؟ تو جیسے 41 ہو گئے تو اب آپ کے فری. اگر آپ کو خود ان کے لیے چارہ لانا پڑا تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے. تو سب کا کرائٹیریا ہے کچھ نہ کچھ. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے بھئی میں نے، آپ نے مجھے بتا دیا نماز کا، آپ نے بتا دیا حج کا، عمرے کا بتا دیا، آپ نے بتا دیا خمس کا، زکوٰۃ کا بتا دیا، مجھے بتائیے کل سے میں نے روزہ رکھنا ہے تو کیا کروں؟ تو آپ کیا بتائیں گے کہ روزہ کیا کرنا ہے مجھے؟ مثال کے طور کل صبح اٹھتے ہی میرا روزہ، تو کیا کروں؟ کچھ نہیں. کیا مطلب کچھ نہیں؟ بھئی روزہ رکھنا ہے مجھے، تو آپ نے پہلے نماز کا بتایا نا کہ اس میں مثال کے طور پہ جسم پاک ہو، وضو کروں، لباس پاک ہو، شرط ہو، قبلہ رو کھڑا ہوں گا، کھڑے ہونے کی جگہ ہونی چاہیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ ساری شرائط آپ نے بتائی ہیں. تو روزے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو آپ کہیں گے کچھ نہیں کرنا. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے ہیں. روزہ صرف 2 چیزوں کا نام ہے، نیت اور امساک. عربی میں کہتے ہیں نیت، امساک. امساک روکنا، ایبسٹین کرنا، اپنے آپ کو روکنا. تو کیا کریں گے آپ؟ بھئی آپ نے کل سے روزہ رکھنا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے. اگر میں یہ پہنچا دوں گا تو میری آج کی مجلس مکمل ہوئی. 10 منٹ ہوئے ہیں، مجھے کہا تھا ½ hour to 40 minutes آپ جتنا بھی دیکھیں مجمع برداشت کر رہے، پڑھتے رہے. میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، چیئرمین صاحب نے اس طرح سے نہیں کہا تھا. تو دیکھیں غور سے، میرے جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجئے گا. میری درخواست ہے کہ دیکھیں روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں. 2 چیزوں کا، نیت. کیا کرنی ہے؟ نیت بھی کچھ کرنے کا نام تو نہیں ہے. میرے دل میں ہے، میں نے نیت کر لی. آپ روزے کے لیے اٹھے تھے، کہتے ہیں مولانا صاحب میں روزے کے لیے اٹھا تھا، میں نے نیت نہیں کی، کیا میرا روزہ ہو گیا؟ یہ اٹھنا ہی نیت ہے. جب آپ اٹھے تھے تو کس لیے اٹھے تھے؟ روزہ رکھوں گا تبھی تو سحری کے لیے اٹھے تھے. نیت نہیں کی تب بھی آپ کی بس نیت کا مطلب کیا مطلب؟ قربت اللہ. یہ نہیں کہ امی ڈیڈی خوش ہو جائیں، پاکٹ منی مل جائے گی، بڑھ جائے گی، گفٹ مل جائے گا، ننٹینڈو مل جائے گی انشاءاللہ. بچہ سوچنے لگتا ہے نا ننٹینڈو SD، کیا یہاں پہ کچھ ہے ایسی کوئی چیز؟ تو بچہ سوچے گا بھئی یہ مثال کے طور پہ گفٹ میں مل جائے گا مجھے تو میں چلے روزہ رکھ لیتا ہوں. نہیں، قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھنا. دوسرا ہے امساک. کیا کریں؟ فرام ڈان ٹل ڈسک. آپ نے کیا کرنا ہے؟ طلوع آفتاب سے، بلکہ فجر سے لے کے مغرب تک، اول فجر سے پہلے کھانا بند کر دیں اور مغرب کے ابتدا تک آپ کا روزہ ہے. اب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، روزہ خود بخود کھل جائے گا. نہیں مجھے معلوم میرے جملے پہنچے یا نہیں. ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں، آپ کو روزہ اگر توڑا نہیں تو ٹوٹا ہی نہیں. ہمارے ہاں آپ نے نیت ہی کی تھی، میں کب سے، میں اول فجر سے لے کے اول مغرب تک روزہ رکھوں گا. جیسے ہی اول مغرب اللہ اکبر اذان ہوئی آپ کا روزہ کھل گیا. کھولنے کی ضرورت نہیں، یعنی کچھ کرو تاکہ کھل جائے. سلام صادق آل محمد پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری عبادت کیسے؟ آپ نے نیت کی پروردگارہ نماز پڑھنے لگا ہوں، تو اب یہ نیت تکبیرۃ الاحرام اور سلام پہ ختم نہیں ہے. مجمع سلام پہ خود بخود ختم ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد مجھے دیکھنا پڑے تاکہ نماز سے نکلوں. آپ خود بخود نماز سے نکل گئے، سلام کرتے ہی نماز تمام ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر نکلوں تاکہ نہیں ہے. مجمع کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. اس چیز نے آپ پہ، اس تکبیر نے آپ پہ چیزیں حرام کر دیں. کیا حرام کر دیا؟ کھانا پینا حرام، بولنا چلنا حرام، چلنا پھرنا حرام. توجہ ہے؟
یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں. اسے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں تکبیرۃ الحرام، وہ تکبیر جو آپ پہ چیزوں کو حرام قرار دے دے. اب کوئی دنیا کا نہ سوچو، صرف اللہ کا سوچو. اس تکبیر کا نام ہے تکبیرۃ الحرام. پہلی تکبیر نماز کی، ہر چیز حرام، صرف اللہ کا سوچو. اب دنیا کا نہ سوچنا، کھانا پینا دنیا ہے، چلنا پھرنا دنیا ہے، بات کرنا، گفتگو، کلام. آپ نے کلام کیا. گاڑی کی چابیاں کہاں رکھی ہیں؟ آپ نے کہا میز پہ. نماز ہو گئی میری؟ نہیں، ٹوٹ گئی. کیوں؟ نماز کے دوران کلام حرام ہے. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی. گفتگو نہیں کر سکتے. چلیں چنگم جو کونے میں رکھ لوں گا، بعد میں کھا لوں گا. آپ نے چبائی، یا پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. دانتوں میں کھانا پھنسا ہوا ہے، آپ کے جو ہے وہ نماز کے دوران کہیں دندان سے تھوڑا سا کھانا نکل آیا. اب کھانا پینا نماز میں حرام ہے یا نہیں؟ لیکن اگر تھوڑا سا غلطی سے رہ گیا تو، کیونکہ آپ نے بچایا نہیں تھا کہ میں چلیں بعد میں کھا لوں گا نماز کا، اب غلطی سے رہ گیا تو نماز ہو گئی لیکن روزہ نہیں ہوا. قیاس نہیں کر سکتے. جب نماز ہو گئی تو روزہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ قیاس حرام ہے فقہ اہل بیت میں. اگر میرے ایک ایک جملے کے اندر گہرائی اگر لوگ پہنچ رہے ہوں، ابھی بھی مجمع میرے ساتھ پورا نہیں ہے، اگر میری تھوڑی سی توجہ کر لیں گے تو عزیزان گرامی، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ پہ حرام ہو گئیں. تو کہتے ہیں کب تک حرام ہے؟ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا تب تک ہر چیز حرام. جیسے آپ نے کہا السلام علیکم، نماز تمام. اب آپ پہ دوبارہ چیزیں حلال ہو گئیں. چلنا پھرنا جائز، بولنا کلام کرنا سب جائز، کھانا پینا حلال. توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی نماز ختم ہو گئی. روزے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ختم ہو گیا. مغرب ہوتے ہی روزہ ختم ہو گیا. تو عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا میں جو بات پیش کر رہا ہوں، تو روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اگر یہ میری بات پہنچ جائے، میں کیا نتیجہ دینے لگا ہوں کہ دیکھیں لعلکم تتقون، روزے میں کیا کرنا ہے؟ نیت. اور نیت کیا ہے؟ استدامت و حکم ہے. اسی کی، اس نیت کی آپ حکم کے اندر باقی رہیں. آپ سے دن میں کوئی پوچھے کھا نہیں رہے آپ، آج لنچ نہیں کر رہے، پانی نہیں پی رہے، میرا روزہ، یعنی آپ کو یاد ہے میرا روزہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت قائم ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہی نہ ہو میں کیوں کھا پی نہیں رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ، کوئی بھی آدمی پوچھے تو آپ کو یہ ہو کہ ہاں میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کہ ابھی کیا بات ہے آج کل آپ غیبت نہیں کر رہے، برائیاں نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے. تو آپ کہنے میں آج کل روزے سے ہوں تو اس لیے میں نے سب کچھ چھوڑ رکھا. ویسے تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن روزے میں ثواب چلا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں پورا روزہ رکھ رکھا کہ آخر میں ملا کچھ بھی نہیں، شیٹ کھا لی. بھائی یہ کیا ہے؟ فرشتے نے جب روزہ قیامت دیا، کیا روزے تو میں نے 30 دن رکھے تھے، وہ سارے کے سارے آپ نے جن کی غیبتیں کی تھی ان کو مل گئے، جن کے خلاف باتیں کی تھی ان سب کو آپ کا روزہ چلا گیا، ثواب ان کو مل گیا. جن کی برائیاں کر رہے تھے، ان کے بغض میں، حسد میں کر رہے تھے، اور انہیں کو ثواب بھی مل رہا ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. تو انسان کوشش یہ کرے کہ ثواب اپنے پاس ہی رکھے، اوروں کو نہ بانٹے. تو ایسا نہ ہو کہ مجلس میں آئیں، مجلس میں آنے کے بعد اتنا ثواب ملا. اب کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹے موٹے ثواب کی، چھوٹے موٹا کام مل کے کافی ہے کہ اتنا بڑا ثواب گھر لے جا کے کیا کروں گا، یہیں غیبت کروں، برائیاں کروں، سب بانٹ کے جو کیا سب کو بانٹا ثواب، پھر اس کے بعد گھر چلے گئے خالی شیٹ. دوبارہ خالی شیٹ آئے تھے، خالی ہی شیٹ کے ساتھ. اللہ نہ کرے ایسا ہو. انسان آئے تو آنے کے بعد پھر کسی کی برائی نہ کرے، بلکہ اس ثواب کو اپنے پاس رکھے. آپ کو اندازہ نہیں مجلس میں آنے کا ثواب کتنا ہے. اس ثواب کو ریٹین کرنے کا نام تقویٰ ہے. عزیزان گرامی، اگر میں پہنچا پاؤں، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. تو اب لعلکم تتقون، روزے میں آپ کو تقویٰ ملتا ہے. باقی عبادات کے لیے اس سے نہیں کہا گیا. اس پہ غور کیجیے گا. نتیجہ اختتام پہ دینے کی کوشش کروں گا. تو اب نماز میں ہر چیز کے اندر آپ نے روزہ رکھا، کیا ہے؟ میں روزے سے ہوں. روزے میں اگر آپ دیکھیں، نماز جب میں پڑھ رہا ہوں نا تو سب کو پتہ ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب میں حج کرنے جا رہا ہوں، احرام ہے، طواف ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے یہ حج کر رہا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں جب خمس دے رہا ہوں تو جسے دے رہا ہوں اسے بھی پتہ ہے یہ خمس دے رہا ہے. جب میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں اسے پتہ ہے یہ زکوٰۃ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. روزے میں کسی کو نہیں پتہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم، الا یہ کہ آپ شکل بنا لیں. ہر آدمی پوچھے کیا ہوا، کہ میرا روزہ ہے آج کل. تو آپ جب ایسی شکل بنا کے پھرنے لگیں کہ ہر باس پوچھے، ہر آدمی پوچھے کہ بھئی ان کا یہ کیوں آپ نے ایسی حالت بنا رکھی ہے، کیوں مایوس کن یا بالکل ہی منہ تروا ہے، تو آپ کہیں کہ جی میرا روزہ ہے. جیسے بچے بہت سے کہہ دیتے ہیں ہمارے ہیں نا انڈیا پاکستان کے اندر بچوں کے، ابو آپ روزہ نہ رکھا کریں. روزہ رکھتے ہی آپ کو غصہ چڑھنے لگ جاتا ہے، صبح سے رات تک آپ ڈانٹتے رہتے ہیں. تو آپ بعد میں رکھ لیجیے گا. یا ایسا نہ ہو کہ انسان کا کنٹرول ختم ہو جائے. روزہ نام ہے تقوی کا. اگر میں اس بات کو پہنچا پاؤں عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی ہے. جتنی بھی سخت باتیں کہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈوز دے رہا ہوں میں کیپسول میں رکھ کے دوں تاکہ آپ لوگوں کو ہضم ہو جائے.
تو میں سب باتیں کہہ رہا ہوں لیکن میں بڑے پیار سے کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بعد میں اثر کرے یہ ساری بات. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ مرحوم آقا بہجت سے پوچھا, شیخ محمد تقی بہجت سے, آقا میں نے متقی بننا ہے, کیسے بنوں؟ تو آپ نے فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو, دوسرا قدم تقوی پہ بڑھ جائے گا. پہلا قدم نفس یعنی خواہشات, اپنی خواہشات کو دبا دو, پہلا قدم رکھو, دوسرا قدم تقوی کی طرف بڑھے گا. اگر پھر بھی دوبارہ غور کر لیجئے, آغا دیکھیں تمام کے تمام ہمارے فقہ کہتے ہیں متقی انسان کیسے بنتا ہے, تقوی کیسے ملتا ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے. یہ پانی جائز ہے, روزے میں حرام. کھانا حلال, میں نے ذبح کیا جانور کو, یہ حلال ہے, روزے میں حرام ہے. کچھ تو چیزیں ویسے ہی حرام ہے نا, جھوٹ ویسے ہی حرام ہے. رسول خدا کی طرف جھوٹ نسبت دیں تو روزہ چلا گیا, کفارہ بھی واجب ہے. آج ہزانے کا تو اتنا سخت فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں جی نہیں, آپ صرف زبان سے بولنے کافی نہیں ہے, بلکہ آپ نے کیا کیا, میسج فارورڈ کر دیا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, وہ نہیں فرمایا تھا. تو آگے کہتے ہیں اب آپ نے کیونکہ فارورڈ کیا ہے تو یہ لکھنے اور بولنے کے مترادف ہے, آپ پہ کفارہ واجب ہو گیا, روزہ چلا گیا. اب آپ جو ہے اس کا بعد میں قضا بھی کریں اور کفارہ بھی دیجئے, کفارہ دینا واجب. آغا سستانی کا فتویٰ سنو, تھوڑا سخت ہے, پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث فارورڈ کی, کہیں گے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا. میں وہ حدیث بیان نہیں کرنا چاہتا کہ حدیث تھی ہی نہیں. تو میں نے ان کو لکھا, میں نے کہا یہ موسولینی نے فرمایا ہے, مولا علی نے نہیں فرمایا. ایک اٹلی کا جرنیل تھا, تو اس نے کہا تھا, چلے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ گیدڑوں کی فوج کا, گیدڑ سمجھتے ہیں نا, فاکس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, جیکلز انگلش میں کہتے ہیں, باہر چلے. تو اب وہ اس کو ہمارے ہاں بزدلی کی نشانی بنا دیتے ہیں. بھیڑیا ہوتا ہے خطرناک, ولف. تو گیدڑ جو ہے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. تو کہا گیدڑوں کی فوج کا شیر کو سپہ سالار بنا دیں, تو شیر کیونکہ سپہ سالار ہے تو وہ گیدڑوں کے جتوا کے لائے گا. گیدڑ بھی جیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ سپہ سالار شیر ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ہر دور میں یہ حدیث صادق ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اگر شیروں کی فوج کا سپہ سالار گیدڑ ہو تو وہ ایک اکیلا گیدڑ سارے شیروں کو ہروا کے لائے گا. سارے شیر ہار جائیں گے. اتنے بڑے بڑے شیر ہار کیسے گئے؟ سپہ سالار گیدڑ تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, اب میرے پتہ نہیں جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. سپہ سالار علی ہوں. عزیزان گرامی فتح نصرت آپ کو ملے تو عزیزان گرامی. اب وہ اس نے کہا کہ جی یہ حدیث اچھی لگ رہی, حدیث ہوگی شاید مولا علیہ السلام. اس نے کہا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا. میں نے کہا بھائی یہ موسولینی نے کہا ہے. تو کہنے مولانا میں تو 200-250 لوگوں کو فارورڈ کر چکا. تو میں نے کہا سب کو بتا دیجئے کہ حدیث جو ہے نہیں ہے. کہنے کہ میں ہر جگہ ذلیل ہو جاؤں گا. باہر پھر ہم نے استطاع لیا. آغا سستانی نے کہا نہیں, روزہ تو چلا گیا, کفارہ دینا پڑے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 2 ادوار میں بہت زیادہ احادیث گھڑی گئی, ایک بنو امیہ کے زمانے میں, ایک آج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بنو امیہ کے زمانے میں معاویہ پیڑ لوگ تھے نا, تو وہ کہتے تھے بھئی یہ حدیث بنا دو. مکے میں جس نے پیاز کھایا بخشا گیا, مثال کے طور پہ. ایسی بہت زیادہ حدیث انہوں نے بنائی. عزیزان گرامی اس زمانے میں بھی جو جس کا دل آتا ہے حدیث بنا کے چلا دیتے ہیں. گناہان کبیرہ میں ہے رسول خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا, معصوم کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا گناہ. عزیزان گرامی روزہ متقی اس لیے بناتا ہے کیونکہ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. جب آپ حلال سے رکنا سیکھ جائیں تو حرام سے خود بخود رکنا آ جائے گا. یہ پانی حلال ہے, پروردگارہ تیری محبت کی خاطر تیرا پاک پانی بھی پینے کے لیے میں تیار نہیں. کیوں؟ تو نے کہا روزے میں جائز نہیں. اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو تیری محبت کی خاطر, تیری خاطر میں پانی نہیں پیوں گا. پروردگارہ جب تو کہے گا تب پانی پیوں گا. عزیزان گرامی جب انسان حلال سے بھی روکنا اپنے آپ کو سیکھ لے تو خود بخود متقی بننے لگتا ہے. روزہ نام ہے تقوی کا. متقی انسان تب بنتا ہے جب اپنے آپ کو حرام سے روکنا سیکھ لے. میں بھی جب ابھی میرا بچیوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ وہ تھا سیشن تھا کوسچن اینڈ آنسر, تو میں وہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا تھا, میں یہاں دہرانا چاہ رہا ہوں. میں نے بہت سے لوگ کنورٹ کیے ہیں, 800-900 سے زیادہ. تو بات کر 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک کنورٹ ہوتا ہے. بھئی آپ 9 لوگ کیوں نہیں کنورٹ ہوئے؟ میری باتوں پہ اعتراض کیا ہے آپ کا؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ What don't you understand? Do you not accept God? کہ تمہیں خدا سمجھ میں نہیں آیا. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. رسول خدا کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی, قرآن سمجھ میں نہیں آیا, اہل بیت.
نہیں ہمیں سب کی عظمت ہم نے مان لی, اللہ واقعاً آپ نے بتایا خدا ہے, تو پھر کیوں نہیں مسلمان ہو رہے؟ اسلام بہت اچھا, یہ اسلام کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بڑے مشکل ہیں, نہیں پہنچا سکا. اسلام اچھا ہے, یہ جو اسلام روکتا نا, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ ہم سے نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, اسی کو تو اسلام کی خوبصورتی کہا جاتا ہے. آج ہمارے مسلمان بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں کیوں نہ کھاؤں, کیوں مثال کے طور پہ یہ جانور کیوں حرام ہے, یہ ڈرنک حرام کیوں ہے, یہ نہ کروں, وہ نہ کروں. عزیزان گرامی, اسلام کی خوبصورتی ہی اسی میں ہے, اسلام کا جمال اسی میں ہے. جب اپنے آپ کو آپ حرام سے روک لیں, جب آپ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں 30 دن مسلسل روزے رکھ کے اپنے آپ کو ہر چیز سے روکنا سیکھ لیں, حلال سے روکنا سیکھ لیں, حرام سے خود بخود رکنے لگیں گے. ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں, سب سے زیادہ گناہ ہم کون سے عضو سے کرتے ہیں؟ گناہ عضو, باڈی پارٹ, کس باڈی پارٹ سے سب سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے؟ 2 چھٹانگ کی زبان. سبھی کہہ رہے ہیں بزرگ, سب سے زیادہ انسان کسے کرتا ہے گناہ؟ موسٹ سنس آر کمیٹڈ بائی دا ٹنگ. سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے. 2 چھٹانگ کی زبان, چھوٹی سی چھٹانگ سمجھتے نا, بہت لائٹ. اللہ نے 32 ٹیتھ دی ہیں, کتنے؟ 32 دانت. اللہ نے 32 اس پہ پہرادار بٹھائے, فوجی بیٹھے ہوئے, سپاہی بیٹھے ہوئے, ٹروپس بیٹھے ہوئے, 32. 2 گیٹ لگا دیے ہونٹوں کی شکل میں. کسی کے کنٹرول میں نہ رہنے والی زبان گھر اجاڑ دیتی ہے, میاں بیوی میں فساد کرا دیتی ہے, بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے, ملکوں میں جنگیں کرا دیتی ہے زبان. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ سب کچھ زبان, لیکن زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. روزے میں انسان کیا ہوتا ہے, جیسی کھانا پینا بند, اب طاقت کم ہو جاتی ہے. جب طاقت کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان زبان کو روکتا ہے. جب زبان رک جائے تو انسان متقی بنتا ہے. بغیر زبان کے کنٹرول کے متقی بننا ممکن ہی نہیں ہے. انسان جھوٹ سی زبان سے غیبت, سب کچھ انسان کے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں. اگر زبان کا کنٹرول آ جائے انسان کو تو انسان متقی بن ہی جاتا ہے. اور جسے زبان پہ کنٹرول نہ آئے, 2 بگلے ہمیشہ جاتے تھے, تو ایک کچھوے نے آ کے پوچھا, کچھوا سمجھتے ہیں نا, تو ٹورٹوائس یعنی کہہ لیں کہ ایک بگلے 2 پرندے جاتے تھے پار ایک جزیرے سے, ایک آئیلینڈ سے. تو انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا وہاں ہریالی زیادہ ہے, دانا ہے, ہم چگنے جاتے ہیں. کہا مجھے بھی لے جانا. کہا تم تو اڑ نہیں سکتے. تو ان میں سے کہا دیکھو ہم ایک ٹہنی لے آتے ہیں, تو تم جو ہے نا اس کو پکڑ لینا, ہم دونوں اڑیں گے, اپنی چونچوں میں پکڑ لیں گے. چونچیں بند رہیں گی تو تم بھی پار چلے جاؤ گے, تمہارا منہ بند رہے گا تم پار چلے جاؤ گے. ہم بھی اپنی چونچیں بند رکھیں گے, تم بھی اپنی چونچ بند رکھو. جیسے اڑے تو وہ بولنے لگ گیا, وہیں سے گر گیا کچھوا. پوائنٹ لیا آپ نے؟ پلیز اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں. 2 طرح کی ٹریولنگ ہوتی ہے, ایک آن گراؤنڈ ہوتی ہے, ورٹیکل اور ہارزونٹل. لوگ ہیں میرے ساتھ, میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ جب آپ زمین پہ چلتے ہیں نا تو جہاں رکیں گے وہیں سے آپ نے کنٹینیو کر لیا. ایسے ہی ہے. میں مثال کے طور پہ یہاں سے جا رہا ہوں, کسی مومن کے گھر جا رہا ہوں, تو میں جہاں پہ بھی رکوں گا نا وہیں سے میں کنٹینیو کر لوں گا. لیکن اگر میں جا رہا ہوں ہوا کی طرف, جہاں رکوں گا وہاں سے فوراً نیچے آ جاؤں گا, پھر دوبارہ مجھے شروع کرنا پڑے گا, پھر دوبارہ زور لگانا پڑے گا. تو اذان گرامی, تقویٰ زمین پہ سفر نہیں ہے, خدا کی طرف سفر ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس سفر کو کبھی روکنے کا خیال نہ کرے, ہمیشہ اس کو کنٹینیو کرے. جہاں آپ نے کہا چلیں 1 مہینے بریک لے لیتا ہوں, 1 مہینہ نماز نہیں پڑھوں گا, 1 مہینہ کچھ نہیں کروں گا, بس سمجھ لیجئے وہیں پہ آپ کے تقوی کے اندر خلل آ گیا. اب آپ کتنی دیر تک خلل روکتے ہیں اتنا ہی نیچے آ جائیں گے. کہاں پہ گئے تھے دوبارہ وہیں پہ جانا پڑے گا. آپ کا سفر ڈاؤن کی طرف شروع ہے, اس لیے جتنی جلدی ہو سکے. میں گراف پیش کر رہا ہوں, ایمان کا گراف کیسے چلتا ہے. اے کاش صرف اور صرف اس کا گراف اوپر کی طرف جاتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, ویوز کی طرح سے چلتا ہے. ماہ رمضان آیا, ویو اوپر چلی گئی, پھر ماہ رمضان گیا, پھر عید کے بعد ڈاؤن گریڈ ہو گیا, پھر محرم آیا, دوبارہ جو ہے ویو اوپر چلی گئی, پھر محرم سفر ختم ہوا ربیع الاول کے بعد, پھر دوبارہ ویو نیچے آ گئی. میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں. حضرت حر, ان کی بھی ویو ایسی چلتی تھی نا, جیسے ویو نیچے آئی انہوں نے مولا حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا, جانے نہیں دوں گا حسین, گرفتار کرنے آیا ہوں.
اور پھر جیسے ہی دوبارہ ایمان اوپر آیا کہ مولا میں نے آپ کو رلایا تھا، معافی مانگنے آیا. انہیں موت کہاں آئی، شہادت کہاں ملی؟ جب ان کا گراف بلندی پہ تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میری اردو زیادہ تیز تو نہیں، میری لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا گراف بلندی پہ تھا ان کی جب موت آئی، تو اس لیے شہادت، ایمان پہ موت آئی. اور دوسرا زبیر، زبیر کا نام سن رکھا ہے؟ طلحہ زبیر، نام نہیں سنا کسی؟ کمپینینز آف دی ہولی پروفٹ طلحہ اینڈ زبیر. بوتھ were son in laws of the first خلیفہ، دونوں پہلے خلیفہ کے داماد تھے. جنگ جمل ساری انہوں نے سازش کی تھی. تو چلے اب کچھ نہیں میں. تو زبیر کا بھی کیا تھا، گراف ایسے چلتا تھا، اوپر نیچے ایسے چلتا رہتا تھا. آپ کو پتا ہے زبیر نے نہ پہلے خلیفہ کی بیعت کی، نہ دوسرے خلیفہ کی بیعت کی، نہ تیسرے خلیفہ کی. پتا ہے آپ کو؟ بیعت نہیں کی. پہلے خلیفہ بار بار کہتے تھے، لوگ مجھے کہتے ہیں تیرا داماد تیری بیعت نہیں کرتا. تو زبیر تو میری بیعت کر لے، میرا تو سن ان لا ہے، داماد ہے. اس نے کہا مجھے غدیر بھولے تو آپ کی بیعت کروں، مجھے غدیر ہی نہیں بھول رہی. جب غدیر یاد ہے تو پھر میں علی کے ساتھ ہوں. پوری زندگی شورا بنائی. دوسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ شورا میں حضرت علی کو ووٹ دیا. طلحہ نے عثمان کو، زبیر نے علی کو، سعد بن وقاص نے عبد الرحمن ابن عوف کو ووٹ دیا. پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میرا موضوع نہیں. عزیزان گرامی، اب زبیر کا بھی گراف ایسے ہی چلتا تھا، لیکن کہاں پہ موت آئی؟ جب گراف بالکل گرا ہوا تھا. ہمارے ہاں حدیث میں ہے، تقوی میں سب سے زیادہ دعا یہ مانگو کہ موت کہاں پہ آئے؟ جب انسان کے ایمان کا گراف بلندی پہ ہو. ایمان پہ موت آئے، بغیر ایمان کے موت نہ آئے. تو ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ آپ کا تقوی، کیا کرنا ہے اپنے، کہ گراف تو ہمارا ایسے ہی چلے گا. تو کیا کریں؟ جتنا جب آپ بلندی پہ چلے جائیں، جتنا ہو سکے دیر تک اسے مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اور جب ایمان کا گراف گر جائے تو جتنا جلدی ہو سکے فوراً ریکور کرنے کی کوشش کریں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. جتنا ہو سکے جلدی ریکوری کا کوشش کریں، یعنی جتنا ہو سکے. کیسے ریکور ہوتا ہے انسان؟ عزیزان گرامی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم ٹرن اراؤنڈ کرو گے اللہ وہیں ہے. توجہ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، wherever you turn you will find God. جہاں پہ بھی گھومو گے اللہ وہاں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم اگر کوشش کریں اللہ نظر آئے تو اللہ نظر آتا ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں ہی نہیں تو اللہ نظر آئے گا نہیں. پلیز پے اٹینشن. ہوتا نا مرر ہوتا ہے، شیشہ کیا کہتے ہیں؟ مرر. چلیں تو اب یہ آپ آئینے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اپنے عکس کو. میں دیکھتا ہوں میرا ماما جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے، ماتھے پہ مثال کے طور پہ کوئی مارک لگا ہوا ہے، مونچھیں بڑھ گئی ہیں مثال کے طور پہ. تو میں اپنے عکس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے آئینے میں سب نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے عکس کو نہیں دیکھ رہا، اپنی ریفلیکشن کو نہیں دیکھ رہا، میں آئینے کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ کوئی ہاتھ لگا گیا خراب، یہ ٹوٹ گیا، کریک آ گیا، یہاں پہ بھی خراب ہے. اب مجھے اپنا عیب نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. مجھے اپنا عیب تب نظر آئے گا جب میں خود اپنے ریفلیکشن کو دیکھوں گا. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے ہی نہیں، اپنے کیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو دیکھے، اپنے نفس کو دیکھے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. جب دیکھے گا تو پہچانے گا. ہمیں اپنی شارٹ کمز نہیں پتہ ہوتی، ہم اپنا انالیسس نہیں کرتے جینوین، ہم اوور لک کر جاتے ہیں. مجھے دوسروں کی برائیاں بڑی اچھی جلدی نظر آ جاتی ہیں، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. اپنا عیب نظر نہیں آتا. نہیں ہے لوگ، میں بالکل صحیح پکچر دکھا رہا ہوں آپ کو. کسی بھی آدمی سے پوچھے نا کہ آپ کا اپنا عیب کیا ہے، انہیں نظر نہیں آئے گا. اچھائیاں سب کو پتا ہے، مجھ سے تو بہتر کو ہے ہی نہیں، میرا علم زیادہ، میرا تقوی زیادہ. اپنا عیب نظر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ سے متعلق سوچتے ہی نہیں. مجھے جتنا ٹائم دیا تھا میں اسے ختم کر رہا ہوں. ایک جملہ سن لیجئے، میں تھوڑا سا مصائب ہر روز 2 منٹ ضرور پڑھوں گا. یہ درس ہے، لیکن یعنی میں کہتا ہوں مجلس تب ہوتی ہے جب اس میں مصائب بھی ہو، بغیر مصائب کے مجلس نہیں ہوتی. میرے ایک دوست سے، میں نے ان سے کہیں، میں نیا نیا ایران سے آیا تھا، وہ کہتے نا ان ایکسپیرینس مولانا، تو میں ان ایکسپیرینس تھا، تجربہ نہیں تھا، ینگ تھا. تو میرے بہت پرانے دوست سے، بہت پرانے سینئر تھے، تو انہوں نے کوئی بات کی. میں نے کہا ہاں وہ بھی آپ جیسے ہی ہیں. کہنے کیا مطلب میرے جیسے ہیں؟ میں نے کہا آپ بھی امپریکٹیکل آدمی ہیں، وہ بھی امپریکٹیکل. آپ بھی پریکٹیکل آدمی نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بھی نہیں عمل کرتا. انہوں نے مجھے دیکھا، ان کا موڈ آف ہو گیا.
وہ ڈیلی ملنے آتے تھے، پھر ایک ہفتہ نہیں آئے، میں بہت اپسیٹ. اب زمانے میں فون عام نہیں تھے، ابھی نئے نئے موبائل فون ابھی شروع ہوئے تھے، ان کے پاس تھا، میرے پاس نہیں تھا. اب میں بہت پریشان ہوں، میں نے ان کو ناراض کر دیا. میرے پرانے دوست تھے، جب میں ینگ تھا تب سے دوست تھے. اب میں بہت سوچ رہا ہوں میں ان سے معافی مانگوں، کیسے ان کو راضی کروں، کیا کروں، ملنے آئیں تو میں راضی کروں. تو وہ بیچارے دوسرے ہفتے میں آ گئے، چپ چپ، السلام علیکم، یہ وہ کیسے ہیں آگا، یہ وہ. میں نے کہا بھائی بہت معذرت، میں نے اس دن آپ کو ہرٹ کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ ہرٹ ہو جائیں گے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا جیسے مجھے پتہ ہے ویسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ پریکٹیکل آدمی نہیں ہیں. کہنے لگے نہیں، میں بہت اپسیٹ ہو گیا تھا، پھر میں نے بہت سوچا کہ یہ مولانا نے، سید نے صحیح کہا ہے یا صحیح نہیں کہا. تو 2 ہفتے میں سوچتا رہا، میں اس نتیجے پہ پہنچا آپ نے صحیح کہا تھا. میں پریکٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں صرف باتیں کرتا ہوں، میں پریکٹیکل نہیں ہوں، بس بات کر دیتا ہوں، پریکٹیکلی کچھ کرتا نہیں ہوں. تو میں نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو نہیں پتہ، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا، میں سمجھ رہا تھا آپ کو پتہ ہے. یہ تو ظاہر سے بالکل پریکٹیکل، بہت عیاں بات ہے. دیکھیں ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں بہت کوئک اور آسان ہوتا ہے، ہر ایک کا عیب نظر آ جاتا ہے، ڈیفیشنسی، اس کی کمی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اپنی ہمیں کمی نہیں پتہ چلتی. اس لیے معصوم کہتے ہیں اچھے دوست بناؤ جو تمہیں تمہارے عیب بتا دیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لیکن آج کوئی عیب بتانے والا نہیں ہوتا. ہر آدمی آپ کو تعریف کرے گا، چاہے سچی تعریف ہو یا جھوٹی تعریف ہو. کوئی آپ کو ریئل پکچر نہیں ہے مجمع. اس لیے معصوم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ مومن کو دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کو ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے. کیسے؟ کبھی آپ نے دیکھا بولتا ہوا آئینہ؟ فلموں میں دیکھا ہوگا، بچپن میں وہ تھی بچیوں کی فلم تھی، وہ مرر مرر آن دا وال، پتہ نہیں کیا، وہ آئینے سے پوچھتی تھی دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ وہ تو. پھر ایک مرتبہ اس نے کہا تو نہیں ہے، ایک اور ہے. تو اس نے پورا بدلہ لیا، اس کو قتل کروا دو. یہ صرف فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بول رہے ہوتے ہیں آئینے. زندگی میں آئینہ، شاید اب سویڈن میں بولنے لگے ہوں گے تو لٹن میں. میں دیکھیں سنا کے چلا گیا، تقریر یاد تھی، میری عادت ہے میں مجمع سے کنیکٹ کروں، تو کوشش کریں میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ریفلیکشن بولتا نہیں ہے، مومن بتاتا نہیں ہے، مجمع میں توہین نہیں کرتا. جیسے ریفلیکٹ، مثال کے طور پہ میرا ماما ٹیڑھا ہے، کبھی بھی مجھے میرر نہیں کہے گا ویل ڈن، پرفیکٹ ڈن، یو آر فائن، تم بالکل ٹھیک ہو، جاؤ ٹیڑھے ماما کے ساتھ چلے جاؤ. تمہاری داڑھی میں کنگھی نہیں ہوئی ہوئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پہ آئینہ مجھے کہے کہ آپ کی داڑھی بالکل صحیح ہے، آئینہ بالکل سچ سچ بتائے گا بھی تمہیں کنگھی کرنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مومن سچا ہوتا ہے، کبھی بھی جھوٹا عکس نہیں دکھاتا. مومن دوسرے مومن کو بتاتا ہے یہ غلطی ہے، ٹھیک کر لو. آپ کو پسند نہ آئے، اینٹ اٹھائیں، آئینہ توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ جیسے آپ آئینہ توڑیں گے نا، وہ جو ایک آئینے میں بات تھی وہ 1000 ٹکڑوں میں چلی جائے گی. ہر ٹکڑا کہے گا سچ وہی ہے جو پہلے کہا تھا. ٹکڑا بھی جھوٹ نہیں بولے گا. مومن ٹوٹ جائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے ہمیشہ ریئل جو ہے ریفلیکشن مومن کو دیجئے، کبھی بھی فالس جو ہے اس کو پکچر نہ دکھائیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ بیسٹ تمہارا فرینڈ وہ ہے جو سچا ہے، سچ بولے. الصدق مر، سچ جو ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. چاکلیٹ تو سچ میں چاکلیٹ بھی ملا دیں کڑوا ہی رہے گا، سچ کڑوا ہوتا ہے. پتہ نہیں شاید یہاں کا سچ میٹھا ہو، سچ کڑوا ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں نا جو سویٹ ٹاک کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں آپ کو. نہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں. مولا فرماتے ہیں سچے سے دوستی کرو. اللہ نے کہا اہل بیت سچے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب سچوں کو مباہلہ میں لے جائیے، جھوٹوں کو گھر چھوڑ جائیے. جھوٹے مدینے میں رہیں، سچے مباہلہ میں چلے جائیں. سچے صرف 5 تھے جو مباہلہ میں گئے، جھوٹے تو بہت تھے. سچوں کے ساتھ ہونا واجب ہے. آئیں بھئی، ایسے ہی کچھ سچے میدان کربلا میں آئے. انہیں پتا تھا حسین حق ہے. دنیا یزید کے ساتھ تھی، فوج یزید کے ساتھ تھی، پیسہ یزید کے ساتھ تھا، دولت یزید، تخت، حکومت، سب کچھ یزید کے ساتھ تھا. لیکن عباس ابن علی نے کہا ساری کی ساری فوج ایک طرف، میرے بھائی حسین ایک طرف، میرے مولا ایک طرف، میں اپنے مولا کو نہیں چھوڑوں گا.
عزیزان گرامی سچے سارے مولا حسین کے ساتھ کھڑے رہے، ساری دنیا تیر چلاتی رہی، سینے پہ تیر جناب عباس کے، اگر دیکھ سکیں آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے، مولا عباس کے سینے میں بھی تیر تھے، بازو بھی قلم تھے، آنکھ میں بھی تیر تھا، لیکن پھر بھی بار بار کہتے تھے پروردگارہ تو گواہ رہ، میں تیرے حسین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور جب مولا حسین کو آواز دی نا کسی نے، جب تیر مارا، ہرملہ نے تیر مارا جناب عباس کی آنکھ میں، تو جناب عباس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی۔ آپ جانتے ہیں جب آنکھ میں چھوٹا سا بال بھی چلا جائے نا تو درد ہوتا ہے، اور اگر آنکھ میں تیر ہو تو جب تک نکال نہ لے تو درد ہوتا رہتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور آنکھ میں تیر ہو، جناب عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا، پھر سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی کھینچا درد ہوا، آواز دی مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ مولا حسین تشریف لائے، آنے کے بعد بس بھئی 2 جملے، آنے کے بعد سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، تو جناب عباس نے فرمایا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا، جب میں اس دنیا میں آیا تھا نا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہونا تو اپنی ابا سے میری آنکھ کا خون صاف کر دیں۔ مولا نے جناب عباس علیہ السلام کی آنکھ پہ ابا رکھی، خون صاف کیا، جناب عباس نے فوراً عرض کی مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، مولا میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین کو کوئی کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے زحمت نہیں دی تھی، مولا میری ماں سے کہیے گا میرے ہاتھ نہیں تھے، اس لیے میں نے آپ سے کام کہا۔ جناب عباس نے کہا عباس میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حق ادا کر دیا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ باب الحوائج کا اپنی برکت رحمت نعمت اس امام برگاہ میں نازل فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، سب کی حاجات قبول فرما، پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما، پروردگارہ ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ اس وقت بہت سے مومنین مومنات نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے ایران عراق شام کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام فقہاء علماء کے لیے، تمام ہمارے شہداء کے لیے، خاص طور سے شہداء شہید مرجع تقلید رہبر معظم کے لیے، ہمارے تمام جو اس وقت ایران عراق میں لبنان میں پاکستان میں بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں، افغانستان میں دوبارہ شہید ہیں، تمام شہداء کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔